اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اناوش کمپیوٹر اکیڈمی کی پلیٹ فارم سے محمد عمران۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خدمت خلق، کہ خدمت خلق کیا ہے اور اس کی دین اسلام میں کیا اہمیت ہے، اور اس کے متعلق سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کیا احکامات ہیں۔ تو جو خدمت خلق کے حوالے سے بہت زیادہ تعداد اور بہت زیادہ طویل آیات کریمہ موجود ہیں، اور اسی طرح حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمودات ائمہ طہار اور اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی سیرت میں بے پناہ جو ہے وہ مواد موجود ہے۔ لیکن جو ان میں سے سب سے زیادہ جو مجھے حدیث سے مبارکہ پسند ہے نا، وہ یہ ہے کہ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک روزے رکھتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، جب تک لوگوں کے مسائل سے تم دور رہو گے تو وہ تمہارے قبول ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں میرے معزز ناظرین کہ اس میں کس قدر خوبصورت اور جامع، یعنی کہ الفاظ کم ہیں مگر یہ حدیث بہت جامع حدیث ہے کہ جس میں سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ بلکہ تمام تر عبادات کو ہی خدمت خلق کے ساتھ مشروط کر دیا، مسلمانوں کی خدمت کے ساتھ مشروط کر دیا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہو تو اسلام وہ واحد دین ہے کہ جس نے وحدت اور اکٹھے ہونے کا درس دیا ہے۔ دوسرے جتنے ادیان ہیں ان میں جو عبادات کے لیے عبادات ہیں وہ آپ کو اکیلے اور جنگلات میں کرنے کا اور گوشہ نشینی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ اسلام وہ واحد دین ہے کہ جس نے مسلمانوں کو گوشہ نشینی سے نکال کر میجارٹی یعنی کہ اتحاد اور وحدت اور ایک جگہ مرکز پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے کہ اسلام میں نماز کی آپ مثال لے لیں تو نماز آپ اگر گھر میں پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، جب آپ نماز جو ہے وہ مسجد میں باجماعت ادا کریں گے تو وہ آپ کو ایک نماز کا 70 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ آپ نے کبھی اس فلسفہ کو سوچا ہے کہ وہ 70 نمازوں کا ثواب کیوں ہے؟ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے، اور کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو اللہ کی عبادت ہوگی، دوسرا آپس میں آپ کا اتحاد و اتفاق اور آپس میں میل ملاپ ہوگا، آپ ایک دوسرے کے مسائل سے آگاہ ہوں گے۔ جیسا کہ ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو جو اسلام کے ارکان ہیں ان کے جو مرکز ہے نا وہ انسانیت ہی ہے، وہ انسان کی خدمت ہی ہے۔ جیسا کہ نماز کا جو قرآنی مفہوم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز یقیناً بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو آپ اگر اس میں دیکھیں گے تو بے حیائی اور برے کام کون کون سے ہیں؟ بے حیائی اور برے کام وہ ہیں جس سے انسان کی دل آزاری ہو اور انسان میں انسان کی خدمت کا جذبہ نہ ہو، انسان خود غرض ہو جائے، وہ بے دینی ہے، اور انسانوں کی خدمت کرنا عین دین ہے، اور یہی نماز ہمیں سکھاتی ہے اور یہی نماز کا مقصد ہے۔ اس کے بعد آگے دوسرا جو فرض رکن ہے وہ ہے روزہ۔ تو روزہ میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ اس قدر اہمیت بیان کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو روزہ رکھے گا میں اس کو دنیا میں اس کو اجر ملے گا جب وہ اس کو راحت اور فرحت ملتی ہے جب کہ وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور آخرت میں اس وقت اس کو فرحت اور محسوس ہوگی جب میرا دیدار کرے گا۔ اور اللہ نے جنت کے 8 دروازوں میں سے فرمایا کہ ایک جو دروازہ ہے وہ روزہ داروں کے لیے ہے، جس میں سے صرف اور صرف روزہ دار گزریں گے۔ اور روزے کا جو مقصد جس کے متعلق میں آنا چاہتا ہوں، خدمت خلق جو ہمارا موضوع ہے، کہ جو روزہ کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بے شک تمہاری بھوک اور پیاس مجھ تک نہیں پہنچتی، اگر پہنچتا ہے تو آپ کا خلوص پہنچتا ہے، آپ کی نیت پہنچتی ہے۔ تو وہ نیت کیا ہے کہ روزہ کیوں خالق نے واجب کیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ روزہ کیوں واجب کیا ہے، اللہ کا کیا مقصد ہے، جبکہ اللہ تو کہتا ہے نہ آپ کی بھوک نہ پیاس مجھ تک پہنچتی ہے۔ آپ نے کبھی بعض دفعہ دیکھا ہوگا کہ ہم غلطی سے کھا اور پی بھی لیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کا روزہ بھی برقرار ہے، یعنی کہ بھول کر، اور آپ نے جو کھایا اور پیا ہے وہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے روزہ کیوں واجب کیا؟ روزہ اس لیے واجب کیا تاکہ آپ کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ جیسے جیسے آگے چلتے جائیں گے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرا حصہ ہے، میرا حق ہے، اس کو اپنے رزق کو پاک کریں۔ لیکن زکوٰۃ کو کیوں واجب کیا؟ تاکہ آپ کا جو غریب مومن مسلمان بھائی ہے وہ اس کی غربت کا احساس ہو اور اس کی مالی مدد ہو، یعنی کہ غربت مخاف پروگرام جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح حج میں بھی آپ نے اگر اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ جو اس کا جو گہرائی میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو جو اس کا فلسفہ نظر آئے گا وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی انٹرنیشنل سطح پر اسٹرینتھ اور طاقت شو کرنا،
اسی طرح جہاد ہے کہ انسانوں کی تمام یعنی کہ حقوق کا حفاظت کرنا، اس کی مسلمانی سلطنت کی جغرافیائی حدود کی حفاظت کرنا، مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کرنا، یہ یعنی کہ آپ جتنا دین ہے اس دین میں جو سب سے مرکزی کردار ہے، جو مرکزی دین اسلام نے جس پر مین فوکس کیا ہے وہ خدمت خلق ہے. یعنی کہ تمام تر جو ارکان دین ہیں، جو فروع دین ہیں، ان کا جو مرکز ہے وہ انسان ہے، خدمت خلق ہے. اگر خدمت خلق نہیں تو کچھ بھی نہیں. جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت مقامات پر بہت سے خوبصورت اشعار بیان کیے ہیں، جیسے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں. مطلب کہ اللہ کو انسان کو اللہ نے پیدا ہی صرف اور صرف جو ہے دوسرے مسلمان بھائی، دوسرے انسان کی خدمت کی خاطر کیا ہے. اور اگر آپ اس فلسفے کو سمجھ جائیں گے، جیسا کہ ہر مومن مسلمان اگر اپنے سے زیادہ دوسرے مومن مسلمان بھائی کو اہمیت دے گا، اس کے حقوق کا خیال رکھے گا، تو ہر شخص کے حقوق پورے ہو جائیں گے. اس کے جب وہ فرائض پورے کر دے گا تو ہر شخص کے حقوق بھی اس تک مل جائیں گے. جیسا کہ میرا جو فرض ہے وہ آپ کا حقوق ہے، جو آپ کا فرض ہے وہ میرا حق ہے. اسی طرح یہ ہے فلسفہ جو ہے خدمت خلق کا. خدمت خلق کریں گے تو آپ کی تمام تر عبادات بھی قبول ہوں گی، ورنہ آپ کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. یہ شرط ہے خدمت خلق، خدمت خلق، خدمت خلق. اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام، یہ لیکچر اچھا لگے تو ہمارے یوٹیوب چینل اناوش کمپیوٹر اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کریں، اور خالق مالک آپ کو اور مجھے جو میں نے بیان کیا اس پر منوعان عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم.